والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا کرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیہ تبریک کے بعد کبھی کبھی دل میں یہ خیال آتا ہے کہ لوگ نمرود کی خدائی کے کیسے قائل ہو گئے، فرعون کی دعوی رب ہونے کے کیسے قائل ہو گئے، قارون کے پیچھے، حامان کے پیچھے لوگ کیوں چل نکلے۔ باقاعدہ ابراہیم علیہ السلام سے نمرود کا مکالمہ اور فرعون کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ ایک وقت وہ تھا کہ گمراہی پھیلتی تھی، بے علم اور غافل ہونے کے ساتھ لوگ گمراہ ہوتے تھے، جہالت کی وجہ سے لوگ گمراہ تھے۔ اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ لوگ علم کے ہوتے ہوئے گمراہی کا شکار ہو گئے ہیں۔ کبھی جہالت گمراہی کا سبب بنتی تھی، اب علم جو ہے وہ گمراہی کا سبب بن رہا ہے۔ فرعون نے کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے برتر رب ہوں، اس کا دعویٰ تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کیا تم ایسی ذات کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے اور نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، افسوس ہے تم پر کہ تم ان کی پرستش کرتے ہو جنہیں خود عقل نہیں ہے۔ اندھی عقیدت اس نے ہمیں گمراہی کے ایسے گڑھے میں دھکیل دیا ہے کہ جہاں سے نکلنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ لوگ دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ آپ کہتے ہیں وہ پیر جاہل ہے، اس کے پیچھے لاکھوں لوگ ہیں۔ تو میں نے کہا تھا نمرود کے پیچھے بھی تو لاکھوں لوگ تھے، فرعون کے پیچھے بھی تو لوگ تھے۔ ہر دور میں ائمہ تلبیس اور ائمہ دلالت، گمراہی کے یہ بت موجود تھے اور لوگ ان کی پیروی کرتے چلے آئے۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی دعویٰ کیا، خدائی کا دعویٰ کیا یا بڑے بڑے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ کوئی جاہل لوگ نہیں تھے، یہ بڑے ہی ایجوکیٹڈ، ویل ایجوکیٹڈ، بڑے ہی ماہر نفسیات اور بہت بڑے فلاسفر تھے، قابل لوگ تھے۔ یہ لوگوں کی نفسیات کو جانتے تھے کہ کیسے ان کو قائل کرنا اور پیچھے لگانا ہے۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ ایک عالم دین، اس کی بنسبت ایک ایسا شخص جو علم سے بہت دور ہے اور پیر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لوگ اس کے پیچھے لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں۔ یہ اندھی عقیدت، یہ بلائنڈ فیتھ جو ہے، یہ کس قدر خطرناک ہے میں اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ وہ جو ان کا دور تھا وہ میڈیا کا دور نہیں تھا، اس کے باوجود ایک کثیر تعداد لوگوں کی ان کے پیچھے تھی۔ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اب تو تشہیر جو ہے اور آلات تشہیر و ترغیب جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہیں، جس کو جتنا چاہے اونچا لے چلے۔
مرزا جہلمی نے آگے 8-10 لوگ بٹھائے ہوتے ہیں، بند کمرے میں بیٹھا اور اس نے پورے اہل ایمان کے لیے فتنہ برپا کر دیا۔ اس نے ایمان کے اور اسلام کے بخیو دھیڑ کے رکھ دیے، اور آہستہ آہستہ سوشل میڈیا کے فالوورز جو ہیں اس طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب تو یہ کام بہت آسان ہے۔ یہ لوگ دل و دماغ پر سٹرائک کرتے ہیں، نفسیات کے ماہر ہوتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ ہم نے کیسے کسی کی نگاہوں کو خیرہ کیسے کرنا ہے اور کسی کو کنونس کیسے کرنا ہے۔ اس میں آپ کے پولیٹیکل لیڈرز ہوں یا ریلیجیس لیڈر ہوں، دونوں طرح کے لوگ اس کے اندر آتے ہیں۔ مجھے اس سے اختلافی اعتراض نہیں ہے، جو کرتے ہیں کرتے چلے جائیں، لیکن تکلیف اس وقت شروع ہوتی ہے کہ جب بے خوف و خطر دینی مقدسات جب وہ ان پر زد پڑتی ہے تو پھر تکلیف ہوتی ہے، اور پھر سمجھ آتی ہے کہ اب یہ کام خراب ہے، اب علماء حق کا زبان کھولنا اس کا وقت آ گیا ہے۔ اگر کوئی اپنی سیاسی قیادت کو یہ کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے والدین کے بعد اس کے والدین عظیم ہیں اس کائنات کے اندر، جب بات دینی مقدسات کی طرف آتی ہے، اپنی سیاسی قیادت کو اس کی بڑھوتری کے لیے جب یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے امام الانبیاء علیہ السلام کے والدین کریمین تھے، اور جب کسی قیادت کو چاہے وہ مذہبی ہو یا سیاسی ہو، اسے تاجدار کائنات، ختم المرسلین، رحمت للعالمین، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمثیل اور نظیر، مثیل اور نظیر قرار دے دیا جائے کہ جیسے انہوں نے دنیا میں انقلاب برپا کیا، یہ سیاسی قیادت ویسے ہی انقلاب برپا کرنے جا رہی ہے، اس وقت میرا خیال ہے زبان کھولنا جو ہے وہ بنتا ہے، اس وقت خاموش رہنا نہیں بنتا۔ زیادہ تکلیف کی بات یہ ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک ریلیجیس ونگ ہوتا ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک ریلیجیس ونگ ہوتا ہے، اس کے اندر علماء، مشائخ اور مفتیان، جو بھی، میں اس پر بات نہیں کرتا، وہ لوگ موجود ہوتے ہیں، اور کیا ان کا کام نہیں ہے بات کرنا؟ چلے ایک عام پولیٹیکل ورکر بات نہیں کرتا، لیکن جو ان کا مذہبی ونگ ہے اس کے اندر جو مشائخ اور علماء بیٹھے ہیں، کیا ان کا بات کرنا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اور جب یہ کہا جائے کہ ہمارا ان کی ترغیب پر پروٹیسٹ کرنا یا آنا جہاد ہے اور عبادت ہے، جب آپ اس پروٹیسٹ کو عبادت قرار دیں گے اور جب اپنے آپ کو فالوورز کو آپ صحابہ سے تشبیہ دیں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ کسی نہ کسی کونے سے آواز تو اٹھنی چاہیے۔ اگر وہ لوگ خاموش ہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ کس نے کیا کہا، لیکن جہاں دینی مقدسات پر زد آئے گی تو ہم بولیں گے۔ جب دینی مقدسات پر زد آتی ہے تو بولیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام کی مثیل اور نظیر اس کو قرار دینا، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رسول کریم علیہ السلام نے خود ممبر بچھایا اور حسان بن ثابت سے فرمایا تھا حسان اس ممبر پر بیٹھ جائیے، خود ممبر آراستہ کیا، خود اپنے ہاتھ سے بٹھایا اور فرمایا کہ اب کہیے، اب آپ کے کلام کا وقت ہے۔ تو کلام کیا تھا جی؟ وہ تو بڑا زبان زد عام ہے، وہ احسن من کلم ترکت تو عینی، کہتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین اس دنیا میں دیکھا ہی نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی مثیل یا نظیر کسی اپنے پولیٹیکل لیڈر کو، اپنی سیاسی قیادت کو اس طرح تشبیہ دینا۔ اب کوئی حسان بن ثابت سے یہ پوچھے کہ آپ کی نگاہوں کی وسعت کتنی ہے اور دائرہ اختیار کتنا ہے، آپ نے کہاں تک دیکھا؟ کہتے ہیں احسن من کا لم ترقت تو عینی و اجمل من کا لم تلد النساء، کہتے ہیں یا رسول اللہ اس روئے زمین پر کسی ماں نے
آپ جیسا حسین جنم ہی نہیں دیا۔ اچھا، اس میں ایک بات بڑی قابل غور ہے۔ کوئی دل جلا ہوتا تو حسان بن ثابت سے پوچھتا کہ آپ نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے؟ آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ کسی ماں نے آپ جیسا بے مثل بے مثال پیدا ہی نہیں کیا، جنم نہیں دیا۔ اصل میں حسان بن ثابت اگرچہ ان کی نگاہوں کی وسعت ایسی نہیں تھی، نہ فکر کا دائرہ، شعور کا دائرہ جغرافی حدوں سے باہر جا رہا تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ جو میں کہہ رہا ہوں انہی میرے اشعار کی تائید جو ہے وہ رسالت مآب علیہ السلام فرمائیں گے۔ آپ نے کہا بے شک حسان، آپ نے ٹھیک کہا، اللہ تعالیٰ نے کوئی ماں ایسی پیدا ہی نہیں کی جس نے محمد رسول اللہ سے بہتر کوئی کسی شخص کو یا کسی بچے کو جنم دیا ہو۔ اور یہ بات نبی کریم علیہ السلام کے سامنے کہی، خود تشریف فرماتے نیچے، اور آپ حسان بن ثابت ممبر پر تھے۔ واجمل منک لم تلد النساء، آپ سے زیادہ حسین کسی ماں نے جنم نہیں دیا۔ فرمایا حسان ٹھیک کہا، خلقت مبرأ من کل عیب۔ اور آگے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے، نقص سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں یا آپ میں سے کوئی اٹھ کے اپنی سیاسی قیادت کو اگر مثیل یا نظیر قرار دیں گے، کیسے دے دیں گے؟ وہ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر نقص اور عیب سے پاک کیا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایسا پاسبل ہے کہ بچہ اپنی خلقت میں اور خلق میں اپنی مرضی کے مطابق ہو جائے؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے جب چیز مرضی کی ہو، اپنی رضا شامل ہو، تو نقص اور عیب تو نہیں ہوتا۔ کہ یا رسول اللہ، میں حسان بن ثابت کہتا ہوں کہ انک قد خلقت کما تشاء، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یوں پیدا فرمایا جیسا کہ آپ نے چاہا ویسے آپ کو بنا دیا گیا۔ یہ حسان بن ثابت کے وہ اشعار جو آپ نے ممبر پر بیٹھ کے کہے، اور رسول اکرم علیہ السلام نے ان اشعار کی تائید اور توثیق فرمائی۔ شیخ سعدی کیا بات کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر، کہتے ہیں اے صاحب جمال اور عالم انسانیت کے سردار۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں وجہک المنیر لقد نور القمر، کہتے ہیں کہ آپ، یہ چاند جو ہمیں روشن نظر آتا ہے نا، یہ دنیا سمجھ رہی ہے کہ چاند کی اپنی روشنی ہے، یہ اس نے کہیں سے لی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، اصل میں یہ چاند کی جو روشنی اور نور ہے، یہ آپ کے رخ کی تابانی سے اس نے مستعار لی ہے، آپ کے رخ کی وجہ سے روشن ہے۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، میں سعدی شیرازی یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کی تعریف اور توثیق ممکن ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ میں سعدی کہتا ہوں کہ جس طرح تعریف کا، توصیف کا حق ہے، فرماتے ہیں کہ آپ کی تعریف تو ممکن نہیں جس طرح تعریف کرنے کا حق ہے۔ کہتے ہیں بس میں تو ایک ہی بات کہوں گا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ سعدی اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اللہ کی ذات کے بعد آپ سے زیادہ بزرگ ہستی اس کی مخلوق کے اندر موجود نہیں ہے، یہ کہی بات۔ اور امام احمد رضا نے، میں بتا رہا ہوں کہ آپ کتنی آسانی سے کہتے ہیں کہ میری قیادت جو ہے وہ بالکل ایسے ہے جیسے رسالت مآب علیہ السلام، اور ان کے فالورز ایسے ہیں جیسے صحابہ کی بات۔ ایسا نہیں ہے، بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ امام احمد رضا نے کہا تھا وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے، کہتے ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی جو خلقت اور خلق ہے، کہتے ہیں اتنی عظیم ہے کہ وہاں نقص کا تصور بھی نہیں ہے، یعنی آپ کی تخلیق میں نقص کا تصور بھی نہیں ہے۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ کتنی ایسا پھول ہے جس کے ساتھ خار نہیں ہے، کانٹا نہیں ہے، اور یہ ایسی شمع فروزاں کی اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر کہ جس کا دھواں نہیں ہے۔ شمع اور دھواں نہ ہو ممکن نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں لم یاتی نذیرو کفی نظرن، ہماری آنکھوں نے آپ کی مثال آج تک نہیں دیکھی۔
ہماری آنکھوں نے آپ کی مثال آج تک نہیں دیکھی. کہتے ہیں کہ مثلے تو نہ شد پیدا جانا، آپ کی مثل اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا نہیں فرمایا. اچھا، صحابہ کہتے ہیں کہ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا. یہ تو حدیث میں نے خود پڑھائی اور بہت مرتبہ پڑھائی، طویل حدیث. اس کا ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ تشریف فرما تھے اور اٹھ کے اچانک چلے گئے. امام بخاری کی حدیث ہے. اور آپ بیر عریس میں جا کے بیٹھ کے کنویں کے پاس، تو میں انتظار کرتا رہا ابھی تشریف لاتے، بتائے بغیر ہی آپ تشریف لے گئے. کہتے ہیں سب سے پہلا میں شخص تھا جو آپ کی تلاش میں نکلا. تو کہتے ہیں میں گلیاں ڈھونڈتا ڈھونڈتا، امام بخاری کہتے ہیں کہ رسالت مابر اسم جس گلی سے گزر جاتے وہاں آپ کی ایک مخصوص خوشبو پھیل جاتی تھی، اور لوگ اسی کا تعاقب کرتے کرتے آپ کی ذات تک پہنچ جاتے تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب بھی مسافہ کیا اتنے ٹھنڈے ہاتھ تھے جیسے برف نہیں ہاتھوں میں آ گئی ہوتی، اتنے ٹھنڈے ہاتھ، اور کئی کئی دن خوشبو ہاتھوں سے نہیں جاتی تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اگر کہوں کہ میری قیادت، سیاسی قیادت یا مذہبی قیادت جو ہے وہ رسالت ماوری کی مانند ہے، سوال ہی پیدا نہیں. لم یاتی نذیر و کفی نظرین مثلے تو نشد پیدا جانا. اللہ نے آپ کی مثل کے پیدا نہیں فرمایا. جگ راج کو تاج تورے سر سوہے تجھ کو شہد و سرا جانا. اس جگ کا راج اور سلطنت جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اور آپ ہی اس سلطنت کے پیشوا ہیں. آگے کہتے ہیں جی لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. کہتے ہیں میں نے بہت کچھ کہا، لیکن میں آخر پہ جا کے تتمہ اور اس کا کنکلوژن ڈرا کرتا ہوں. خالق کا بندہ، خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے. اللہ کے آپ بندے ہیں، لیکن جتنی بھی مخلوق ہے اس کے آپ آقا ہیں. اور قتیل شفائی نے کہا تھا ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. یہ قتیل شفائی نے کہا. کہتے ہیں ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. یہ وہ ریئلٹی ہے جس سے آپ لوگ نظریں نہیں چرا سکتے. مجھے کسی کی سیاسی وابستگی سے کوئی غرض نہیں ہے. محمد علی ظہوری ہمارے نعت خواں کہتے ہیں دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، لب کے لیاواں کتوں سونا تیرے نال دا. میں تو قرآن کریم کی آیات پڑھنا شروع کروں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. اللہ فرماتے ہیں اے حبیب ہمیں آپ کے اس سورج جیسے روشن چہرے کی قسم ہے. اور پھر جب یہ زلفیں اس پر پھیلتی ہیں تو یوں لگتا ہے کہ رات چھا گئی ہے. سورج کے نور کو رات نے جو ہے وہ سمیٹ لیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلم یسیروا فی الارض، کیا تم زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہو؟ فتکون لہم قلوب یعقلون، کیا تمہارے دل عقل نہیں پکڑتے؟ تمہیں سمجھاتے نہیں تمہارے دل؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، یہ کان تمہارے سنتے کچھ نہیں ہیں کہ تمہارا رب تمہیں کیا کہہ رہا ہے. فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ تمہارے کان سنتے نہیں ہیں، تمہاری آنکھیں دیکھتے نہیں ہیں، یہ تو آنکھیں ایسی ہیں جیسے اندھی آنکھیں. اللہ نے ان آنکھوں کو اندھا قرار دیا ہے جن آنکھوں میں رخ مصطفیٰ اور ذات مصطفیٰ نہ سما سکے. اللہ فرماتے ہیں یہ آنکھیں اندھی آنکھیں ہیں. اللہ فرماتے نہیں بلکہ ایسی بات نہیں ہے وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ. اللہ فرماتے ہیں تمہارے دل بھی اندھے ہیں. آنکھیں تو اندھی ہیں ہی ہیں پر تمہارے دل بھی اندھے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل میں وہ جو تمہارے سینوں میں دل دھڑک رہے ہیں وہ اندھے ہو چکے ہیں، وہ حق کو پہچانتے نہیں. بات آنکھوں کی بصارت کی نہیں ہے، بات حقیقت کو سمجھنے کی ہے. دیکھنے کو تو سبھی دیکھتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کس حد تک جا کے دیکھتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کی ذات کو کسی کی مثل قرار دے دینا یا کسی کو نبی کریم علیہ السلام کا مثل قرار دے دینا یا صحابہ کبار کے مثل قرار دے دینا، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ظلم کی یہ انتہا ہے کہ میں اور آپ جو ہے آج اپنی قیادت کو، خواہ وہ مذہبی قیادت ہو
اور خواہ وہ دوسری قیادت ہو. آپ قصیدہ بردہ شریف سنتے رہتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک. امام بصیری کا ایک شعر بڑا زبردست ہے. وہ کہتے ہیں منزہ عن شریک فی محاسنہ. وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں بصیری اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اللہ نے آپ کو جو محاسن، جو خوبیاں اور جو حسن عطا فرمایا ہے، کہتے ہیں اس میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، اس میں کوئی بھی شریک نہیں ہے. اور پھر کہتے ہیں فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو حسن عطا فرمایا ہے وہ حسن تقسیم ہو ہی نہیں سکتا، وہ آپ کی ذات کا خاصہ ہے، اور اس کے علاوہ کہتے ہیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اور امام احمد رضا نے کہا تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اللہ کی پناہ مانگے. میرا اس سے آگے میں بات نہیں کروں گا. عقل اندھی ہو گئی. میں نے اتنی بات کہی کہ ایک وقت وہ تھا کہ لوگ گمراہی کے گڑھے میں گر رہے تھے جہالت کی وجہ سے. آج دکھ اس بات کا ہے کہ لوگ جو ہیں علم ہونے کے باوجود گمراہی کی گڑھے میں گرتے چلے جا رہے ہیں. حدیث لے رہا ہوں امام بخاری کی، اس کا ایک جز لے رہا ہوں. رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 7 طبقات ایسے ہیں. ابی ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں. یہ حدیث کا نمبر 660 فرماتے ہیں کہ 7 طبقات ایسے ہیں جو روز قیامت اللہ کے سائے میں ہوں گے. اور فرمایا کہ لا ذل الا ذلہ، اور اس روز محشر وہ ایسا حشر کا دن ہوگا جس دن کسی کا سایہ نہیں ہوگا. رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ. اس دن اللہ کے سائے میں وہ لوگ بھی ہوں گے، 2 شخص، 2 مومن جو آپس میں محبت کرتے تھے. تحابا فی اللہ وتفرق علیہ، محبت بھی اللہ کے لیے کرتے تھے اور جدا بھی اللہ ہی کے لیے ہوتے تھے. یہ لوگ اس دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. لا ذل الا ذلہ، فرمایا اس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. یہاں رک کے ایک بات اتنی عرض کرتا چلوں، آپ نے اپنے اپنے تعلقات کا جائزہ لینا ہے. آپ نے اپنے تعلقات کا، باہمی جو آپ کے تعلقات ہیں اس کا آپ نے جائزہ لینا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ کس سے محبت آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں اور کس سے محبت آپ، نفرت آپ اللہ کی ذات کے لیے کرتے ہیں. اصل میں یہی تو آپ کا امتحان ہے. اگر میں آپ سے سوال کروں قیامت کے دن کیا آپ کا یہ جی چاہتا ہے کہ آپ اللہ کے سائے تلے ہوں جس دن سوائے رب کے سائے کے، اس کی سایہ قدرت، کوئی اور سایہ نہ ہو؟ تو آپ کا جواب ہوگا مولانا ہماری اٹموسٹ ڈیزائر ہے کہ روز قیامت ہم اللہ کے سائے تلے ہوں. طریقہ میں نے بتایا، اس کا ایک جز حدیث کا میں نے پڑھا امام بخاری کی، کہ وہ لوگ جو محبت اللہ کے لیے کرتے ہیں. اس کی میں چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. آپ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ میرا آپ کے بارے میں حسن ظن ہے، یہ میرا آپ کے بارے میں حسن ظن ہے. میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. اس میں بھی کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے، نہ ہی اس میں کوئی ایسی بات ہے، سطحی بات ہے. یہ حقیقت ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اور یقیناً آپ کا تشریف لے آنا محبت کی دلیل ہے. اس محبت کی وجہ کیا ہے؟ میرا آپ سے خون کا رشتہ نہیں ہے، خاندان کا نہیں، استاد شاگرد کا اس حد تک ہے کہ ابلاغ کرتا ہوں. ہماری محبت اللہ کی ذات کے لیے ہے. ایسا ہی ہے، اور تو کوئی مجھے کوئی کامن فیکٹر نظر نہیں آتا. محبت اللہ کی ذات کے لیے ہے نا. میں آپ سے محبت کرتا ہوں افتخار صاحب سے، آپ جتنے لوگ ہیں، منظور صاحب ہیں، ڈاکٹر فیاض صاحب، جتنے لوگ ہیں، ڈاکٹر پرویز صاحب بیٹھے، سارے شیخ کرامت صاحب ہیں، حافظ صاحب بیٹھے ہیں، سب ان لوگوں یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور اس کی بنیادی وجہ محبت کی اللہ کی ذات ہے اور اس کے نبی کی ذات ہے. ہمارا کوئی قدر مشترک نہیں ہے، ہماری ایک ہی قدر مشترک ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات. تو میرے نبی نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہی روز قیامت اللہ کے سائے میں ہوں گے جن کی باہمی محبت اللہ کی رضا کے لیے ہوگی، اللہ کی ذات کے لیے ہوگی.
دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری محبتوں کی وہ معیار اور پیمانے مقرر کر دے کہ جس سے محبت کریں اس میں اللہ کی ذات کا پہلو سامنے آ جائے، اور جس کو اپنے سے دور کریں اس میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہو، وگرنہ کسی کو دور نہ کریں۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ ہمارے کمیٹی کے بڑے ہی سرگرم رکن افتخار صاحب رخت سفر باندھ رہے ہیں اور زاد راہ تیار کر رہے ہیں حج کے لیے۔ کچھ باتیں حج کے بارے میں بھی کر لی جائیں، کچھ میراث کے بارے میں کر لی جائیں۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اللہ فرماتے ہیں کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ نے بیت اللہ تو تعمیر کر دیا ہے، اب لوگوں میں اعلان بھی کر دیجئے کہ اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے سارے چلے آؤ۔ بیت اللہ عرش الہی کا پرتو اور خدا پرستی کا مرکز، جمیع انبیاء رسل کی زیارت گاہ بیت اللہ شریف۔ حدیث پاک میں آتا ہے کوئی پیغمبر ایسا نہیں جس نے بیت اللہ کی زیارت نہ کی ہو۔ مرجع امان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے بیت اللہ کو، اس گھر کو لوگوں کو جمع کرنے کی جگہ بنا دیا اور امن کی جگہ بنا دیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو اپنی جائے عبادت بنا لو۔ سوال کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ دور دور تک بندہ تو مجھے نظر کوئی نہیں آ رہا، اعلان میں کس کو کروں؟ بندہ تو نظر نہیں آتا، اعلان کس؟ بیت اللہ کے بعد وہاں کوئی بھی نہیں تھا، باپ بیٹے تھے، دونوں پیغمبر تھے، نظر تو کوئی نہیں آتا۔ اللہ نے فرمایا اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر، آپ، اللہ فرماتے ہیں آپ کا کام ہے اعلان کرنا، آپ کا کام ہے اعلان کرنا۔ آپ دیکھیں گے کہ لوگ دوڑتے چلے آئیں گے، ان کی سواریاں کمزور ہوں گی، وہ کمزور سواریوں پر بھی سوار ہو کر آ جائیں گے حج کرنے کے لیے۔ فرمایا یاتین من کل فج عمیق، یہ بڑے دور دراز سے سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے یہ میرے گھر کو حج کرنے کے لیے آ جائیں گے۔ بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد آپ کا کام اعلان کرنا ہے، لوگوں کو یہاں لانا رب کا کام ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کی رضا ہے، اور فرما دیا محبوب آپ بھی، اے میرے محبوب آپ بھی اعلان کر دیجئے حج کی فرضیت کا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا تھا۔ کبھی آپ نے حج کے مناسک کو غور سے سنا ہو اور دیکھا ہو، یا بہت سے لوگوں نے ادا بھی کیا ہوگا، یہ ایک کمیموریشن اور سیلیبریشن ہے، یادگار ہی ہے ساری، ایسے ہی ہے نا۔ چلیں آپ سے سوال کر لیتے ہیں، آپ سے پوچھ لیتے ہیں، سب سے پہلے طواف کعبہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت، تعمیر کرنے کے بعد طواف حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، آپ نے طواف کیا، سنت ابراہیم علیہ السلام کی۔ صحیح کیا ہے؟ جو اس طرح بھی چکر ہیں صحیح کرتے ہیں آپ؟ وہ کیا ہے؟ کس کی یادگار ہے؟ حضرت حاجرہ کی یادگار ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بعض بندوں کے افعال اتنے پسند آ جاتے ہیں، اتنے پسند آ جاتے ہیں کہ قیامت تک انہیں اللہ تعالیٰ دین کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، وہ حضرت حاجرہ کا صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا تک جانا، ان کے مقاصد یہ تھے، ان کے اپنے مقاصد تھے کہ بیٹے کے لیے پانی چاہیے تھا، اور اضطراب اور بے چینی اور بے قراری تھی۔ اللہ کو ایک ماں کی بے قراری اور اضطراب اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ قیامت تک آنے والے اپنے نبی کی امت پر واجب کر دیا کہ آپ بھی صحیح کریں گے، تاکہ یہ یادگار باقی رہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کام کیسے کیے جاتے ہیں۔ حجر اسود جو ہے جنت کا پتھر ہے، عقیدتوں کا مرکز اور محور ہے، یہ رمی جمرات کرتے ہیں، آپ کنکریاں پھینکتے ہیں، یہ بھی کوئی یادگار ہے؟ کس کی؟ کس کو پتھر مارے تھے؟ شیطان بہکانے آیا تھا، قربانی بھی کرتے ہیں، کس کی یادگار ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ احرام باندھتے ہیں، ابتدائی تمدن کی یادگار، دونوں باپ بیٹوں نے دو چادریں اوڑھ رکھی تھیں، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، ٹھیک ہے، انسلے کپڑے ہیں۔ میدان عرفات، وقوف عرفہ رکن اعظم، وقوف عرفہ جو رکن اعظم ہے، یہ کس کی یاد ہے؟ اما حوا اور آدم علیہ السلام نیچے آئے زمین پر، تو وہاں طویل عرصے بعد ملاقات ہوئی، ریکگنیشن ہوئی، وہاں عرفہ پہچاننا، تو اس پہچان میں اس بے آب و گیا وادی کے اندر آپ کی ملاقات ہوئی،
اچھا حیرت کی بات ہے، آسمان سے اترے آدم علیہ السلام جنت سے، اور اما حوا یہ سب کانٹیننٹ میں ہند کی پہاڑیوں پر، اور وہاں سے پھر یہ تلاش جاری رہی اور ملاقات ہوئی میدان عرفات میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ملاقات کو جو میدان عرفات میں ہوئی، اس کو حج کا رکن اعظم بنا دیا۔ یہ رکن اعظم ہے نا، وقوف عرفہ رکن اعظم ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ 3 اس کی فرائض ہیں، جس میں طواف زیارت ہے اور وقوف عرفات ہے اور احرام جو باندھے گیا، 3 فرض ہیں جس کے حج کے، باقی واجبات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ پہاڑوں کے دامن میں ملاقات اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے عبادت کا حصہ بنا دیا۔ تو عبادت نہیں ہے وقوف عرفات، ہماری عبادت کا حصہ ہے۔ لوگ روتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، ہچیاں لے لے کے روتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے آدم علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا، ہود علیہ السلام اور اپنا صالح علیہ السلام کی پناہ گاہیں جب امت کو عذاب ہوا تو وہ سارے کے سارے وہاں اترے۔ اب یہ بہت سی قرآنی آیات ہیں، میں اس کو چھوڑ کے آگے نکل رہا ہوں جی۔ ایک مسلم کی حدیث لیتا ہوں جی، امام ترمذی کے پہلے لے رہا ہوں جی۔ من مات ولم یحج، پیسے آپ کے پاس ہیں لیکن آپ نے حج نہیں کیا اور موت آ گئی ہے، میرے نبی نے فرمایا انشاء یہود فلیمت انشاء یہودین و انشاء نصرانیہ، آپ نے فرمایا چاہے وہ یہودیوں کے مر جائے چاہے نصرانیوں کے مر جائے، نہ مجھے اس کی کوئی غرض ہے نہ میرے رب کو اس کی پرواہ ہے۔ پیسہ ہے اور حج نہیں کیا، پیسہ ہے اور حج نہیں کیا، آپ کی موت سے نہ اللہ کو غرض ہے نہ کسی اور کو غرض ہے۔ دوسری حدیث لے رہا ہوں جی، امام مسلم کی، من حج البیت فلم یرفس، جس نے حج کیا اور اس کے بعد ولم یفسق، اور کوئی شہوت میز گفتگو نہیں کی، بری باتیں نہیں کی، خرج من ذنوبہ کا یوم ولدتہ امہ، وہ گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے ماں نے ابھی جنم دیا۔ اچھا یہ حدیث آگئی میرے سامنے جی، وقوف عرفہ کے حوالے سے۔ رسالت امام علیہ صاحب نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو سب سے بڑا گناہ گار حاجی کون ہے؟ لفظ پہ غور کیجئے گا، سب سے بڑا اعظم الناس ذنبا، سب سے بڑا گناہ گار حاجی کون ہے؟ حج کرنے گیا اور اپنے دامن میں پہاڑوں کے برابر گناہ سمیٹ کے آ گیا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، یہ کیسا حج ہے؟ آپ نے فرمایا واقف من واقف بعرفۃ، وہ اس نے وقوف عرفات کیا، میدان عرفات میں قیام کیا، فظن ان اللہ لم یغفر لہ، اور اس نے دل میں یہ خیال کیا کہ پتہ نہیں مجھے اللہ نے بخشا کہ نہیں بخشا۔ فرمایا وہ وہاں سے نکلتا ہے تو اپنے دامن میں اتنے گناہ سمیٹ کے نکلتا ہے کہ جتنے لوگوں نے حج کیا اس سے ان میں سب سے بڑا گناہ گار وہی ہوتا ہے جو یہ سوچ کے وہاں سے نکلتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ موقع دے حج کا آپ کو، اور وقوف عرفات جب آپ کر لیں 9 ذی الحج کو، جب آپ نے میدان عرفات سے نکل کے مزدلفہ کی طرف جانا ہے، اس کامل یقین کے ساتھ قدم عرفات سے باہر نکالنا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے میرے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، چلے آگے۔ من خرج من بیتی حاجن او معتمرا، راستے میں نکلے حج کرنے، موت آ گئی ہے، اجر لہ اجر الحاج المعتمر الی یوم القیامت، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کو اس حج کا ثواب بھی دے دے گا اور عمرے کا دے دے گا جو راستے میں جاتے جاتے فوت ہو گیا، حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا۔ فرمایا من مات فی احد الحرمین، اور جو حرمین میں سے کسی ایک کے اندر اس کا انتقال ہو گیا، لم یعرد، حرم مکہ میں یا حرم مدینہ میں، وہاں اس کا انتقال ہو گیا، فرمایا لم یعرد ولم یحاسب، 2 باتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ نہ تو اس کا احتساب فرمائے گا، محاسبہ فرمائے گا، نہ اس کے نامہ اعمال کو کھولے گا۔ وقیل لہ ادخلوا الجنہ، اور فرشتوں کو حکم دے گا کہ یہ میرے حرم میں یا میرے نبی کے حرم میں دنیا سے رخصت ہوا ہے، اس کے لیے نہ تو کوئی میزان نصب کیا جائے گا اور نہ ہی کوئی دیوان منتشر کیا جائے گا، اس کا حساب نہیں ہوگا، اس کو جنت پہ بھیج دو۔ ہاں جی، الحاج والعمار وفد اللہ، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، یہ اللہ کا وفد ہے۔ کس کا وفد ہے؟ ہیڈ آف دا اسٹیٹ یا ہیڈ آف دا پروونس کا کوئی ڈیلیگیشن ہو، وفد ہو تو وہ پھولے نہیں سماتا، بڑا پروٹوکول ملتا ہے۔ میں خود جاتا رہتا ہوں سرکاری ڈیلیگیشنز میں، ہمارے ڈفرینٹ جاتے ہیں، ایک علمی ڈیلیگیشنز ہوتے ہیں، دوسری یونیورسٹیوں کے دورے کرنے ہوتے ہیں، ان کے نصاب کو دیکھا،
اس حوالے سے جب میں نکلتا ہوں بڑا پروٹوکول ہوتا ہے، بڑا اچھا VIP ہمارے 5 اسٹارز کے اندر اسٹے ہوتا ہے دوسرے ممالک کے اندر، اور بڑا اچھے جتنا پروٹوکول گورنمنٹس دیتی ہیں وہ سارا دیتی ہیں۔ جب ایک گورنمنٹ اپنا ڈیلیگیشن دوسرے ملک کہیں بھیجتی ہے یا دوسرے شہر میں لاہور سے کہیں دوسرے شہر چلا جاؤں ڈیلیگیشن کے اندر، تو وہاں بھی ریسٹ ہاؤس میں ایک اچھا اہتمام ہوتا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ ہمیں تو اتنا سلیقہ ہے کہ ہم کسی کا ڈیلیگیشن وفد ہوں ہمیں اتنا پروٹوکول ملے، اور جو خود اللہ کا وفد ہو اس کا کیا مقام ہوگا؟ سوچے نا، بات تو سنی ہے نا، وہ ڈیلیگیشن ہی اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الحاج والعمار وفد اللہ، یہ حاجی اور یہ عمرہ کرنے والے اصل میں یہ میرا ڈیلیگیشن ہے، اس کو میں نے اون کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اور وفد اللہ وزوارہ، اور یہ میری زیارت کرنے والا وفد ہے، وَإِن صَالُوهُ آتَاهُمْ، یہ حج کرنے والے جب سوال کرتے ہیں آتا ہوں میں انہیں عطا کر دیتا ہوں، انہیں کیا کر دیتا ہوں؟ عطا کرتا ہوں۔ وَإِن تَعُوا، اگر یہ دعا مانگے استجیب لہم، میں ان کی دعا کو سن لیتا ہوں۔ وَإِن شَفَّعُوا شُفِّعُوا، اور اگر یہ کسی کی سفارش کر دیں تو میں ان کی سفارش بھی قبول کر لیتا ہوں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب کوئی حاجی آ جائے نا تو کوشش کریں پہلی فرصت میں اس کے پاس چلے جائیں اور اسے اپنے لیے دعا کروا لیں، یار میرے لیے دعا کر دو، چونکہ ان کی سفارش اللہ قبول فرماتے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، امام حاکم کی حدیث ہے جی، اللہم اغفر للحاج، فرمایا یا اللہ یہ جتنے بھی حج کر رہے ہیں ان کی سب کی بخشش فرما دینا، ان کی کیا فرما دینا؟ بخشش فرما دینا۔ اور فرمایا وَلِمَنْ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجِ، یا اللہ یہ حاجی جس کے لیے دعا بھی کر دے اس کی دعا کو بھی قبول فرما لینا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے میری دونوں دعائیں قبول فرما لی ہیں، دونوں، یعنی حاجی کو بھی بخشنے کا وعدہ اللہ نے فرما لیا، اور جس کے لیے دعا کریں گے اللہ نے اس کو بھی جو ہے بخشنے کا جو ہے ان دیا، مجھے دے دیا۔ ان رسول اللہ قال العمرۃ الی العمرۃ، ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک کفارۃ بینہما والحج، حج اور ایک حج سے دوسرا حج، ایک عمرے سے دوسرا عمرہ جو ہے انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ چلیں جی کچھ اور بھی باتیں آپ سے کرتے ہیں۔ اچھا جی، حج مبرور، مبرور کا لفظ ہے جو ڈیفینیٹلی ایکسیپٹیبل ہو، کہتے ہیں نا یا اللہ میرے حج کو حج مبرور بنا دینا۔ حج مبرور سے مراد ہے ایسا حج جو ڈیفینیٹلی اللہ نے قبول فرما لیا ہو۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حج مبرور کی ایک پہچان بھی ہے، ایک ریکگنیشن ہے، یعنی اگر آپ کے سامنے حاجی آتے ہیں نا تو آپ نے دیکھنا اس کا حج قبول ہوا یا نہ ہوا، آیا وہ سمٹمز، وہ علامات اس کے اندر پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی۔ آپ نے فرمایا بتاؤں آپ کو جی، چلے عبداللہ ابن عمر حدیث کے راوی ہیں، فرمایا دو چیزیں آپ نے حاجی میں غور کرنی ہے، دو باتیں، جب حاجی آئے اس کے اندر دو باتیں آپ نے دیکھنا ہے۔ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور وہ حج ہے جس کی جزا جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، ایک بات۔ اور فرمایا کہ فقیل لہ یا رسول اللہ ما بر الحج، یا رسول اللہ یہ حج مبرور سے کیا مراد ہے؟ کیسے پتہ لگے گا؟ فرمایا جب حاجی واپس آئے گا فقال طیب الکلام، جب وہ واپس آئے گا گفتگو شائستہ کرے گا، کیا کرے گا؟ گفتگو شائستہ کرے گا، دھیما مزاج دھیما ہوگا، وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، اور لوگوں کو کھانا کھلانے میں سبقت لے جائے گا۔ اگر یہ دو خوبیاں نظر آ جائیں تو یقین جانیے گا کہ یہ حج جو ہے حج مبرور ہوگا۔ میں ایک گھونٹ پانی پی لوں، میرا حلق خشک ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی علامہ عبد الرحمن ابن جوزی نے روایت کو نقل کیا، النظر الی البیت الحرام عبادہ، بیت اللہ کو دیکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے جی۔ النظر الی الکعبۃ ایمان، بیت اللہ کو دیکھنا خالص ایمان کی علامت ہے۔ اور فرمایا میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ کو دیکھنے والا کیا ہوتا ہے؟ الصائم، صائم کسے کہتے ہیں؟ روزے دار کی طرح، والقائم، اور اپنے دین پر استقامت اختیار کرنے والا، والدائم، اور ہمیشہ مداومت اختیار کرنے والا عبادات کے اندر پرپیچویلٹی، المخبت، عاجزی انکساری کرنے والا، المجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ یہ سارے اوصاف اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ کیا اس نے کیا ہے؟ اس نے بیٹھ کے بیت اللہ کو دیکھا ہے۔
کیا دیکھا ہے؟ بیت اللہ کو دیکھا ہے۔ آب زمزم کے لیے امام حاکم کی حدیث رسالت امام علیہ السلام نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، آب زمزم پیتے ہوئے جس نیت اور مقصد کے لیے پیئیں گے اللہ تعالیٰ وہ پوری فرما دے گا، جس مقصد کے لیے پیے پوری فرما دے گا، شفا تو شفا عطا فرما دے گا، پناہ تو پناہ عطا فرما دے گا، پیاس تو پیاس فرما دے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں ماء زمزم لما شرب لہ وھذا اشربہ لعطش القیامۃ ثم شاربا، تم نے آب زمزم پیتے ہوئے یہ نیت کرنی ہے کہ یا اللہ، نبی کا فرمان ہے کہ آب زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ مقصد پورا فرما دے، تو میں یہ دعا کرتا ہوں یا اللہ روز محشر میری پیاس کو بجھا دینا، روز محشر میری پیاس کو بجھا دینا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ آپ نے فرمایا کہ حجو تستغنو، حج کر لو اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ سفر حج مسائل کی طرف بھی چلتا ہوں جی۔ رفع صوت فی التلبیب و تکبیر، ابن ماجہ کی روایت اور احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا، جو حالت احرام میں اور صبح و شام تلبی پڑھتا ہے۔ تلبی نہیں پڑھتے، وہ تلبی کیا ہوتی؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ چلیں جی، شکریہ یاد کروانے کا مجھے۔ تلبیح جو ہے حتی غربت الشمس، یہاں تک کہ وہ پڑھتا رہتا ہے حاجی چلتے پھرتے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمہ پڑھتا رہتا ہے۔ فرمایا غربت بذنوبہ کما ولت امہ، فرمایا سورج غروب ہوتا ہے تو اس کے گناہوں کو بھی لے کے غروب ہو جاتا ہے، اس کے گناہوں کو بھی لے کے غروب ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کیسے زمین پر چلتا ہے؟ کما ولدت امہ، جیسے ماں نے بھی جنم دیا ہو۔ ہاں جی، حتیٰ آگے ہر شے زمین کی۔ امام ترمذی کی روایت ہے، سہل بن سعد اس کے راوی ہیں، جب کوئی حاجی تلبیہ پڑھتا الا لبا من ان یمینہ، آپ حاجی یہاں کھڑا تلبیہ پڑھتا ہے، اس کی رائٹ سائڈ پہ جو چیز ہے وہ بھی تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتی ہے، او ان شمالہ، یا بائیں جانب بھی فرمایا من حجر او شجر، درخت بھی تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پتھر بھی حجر بھی اور شجر بھی، پتھر بھی، چٹانیں، پہاڑ بھی پڑھتے ہیں، او مدرن، او جو ڈھیلے پڑے مٹی کے سٹونز جو ہیں، مڈ سٹونز جو ہیں وہ بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حتی تنقطع الارض من ہا ہنا و ہا ہنا، وہ تلبیہ کا پروسیس چلتا چلتا ٹریول کرتا کرتا یہاں تک کہ ادھر بھی زمین ختم ہو جاتی ہے، ادھر بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ جب مومن مسلمان تلبیہ پڑھتا ہے تو وہ اکیلا نہیں پڑھتا، اگر اس کی آواز اس طرف جاتی ہے تو دائیں جانب، بائیں جاتی ہے بائیں، وہ سارے سنتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، زمین بھی، پتھر بھی، شجر بھی، حجر بھی۔ اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ 3 آوازوں پر اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں، ان النبی ثلاثۃ اصوات یباہی اللہ تعالیٰ 3 آوازوں پر فخر کرتا ہے۔ پہلی آواز کون سی ہے؟ فرمایا یباہی اللہ بہن الملائکہ، فرشتوں کے سامنے 3 آوازیں جب زمین سے اٹھتی ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ تمہیں اعتراض تھا نا کہ انسان کو پیدا نہ کرنا، یہ فساد پھیلائے گا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے 3 آوازوں پر فخر ہے۔ فرمایا الاذان، پہلی آواز کون سی ہے؟ جب آپ پکارتے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ پھر فخر فرماتے ہیں فرشتوں کے سامنے، والتکبیر فی سبیل اللہ، اور جب اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں اللہ کی راہ میں، ورفع الصوت بالتلبیہ، اور جب آپ تلبیہ کی آواز بلند کرتے ہیں لبیک اللہم لبیک، تو اللہ فرشتوں کے سامنے کیا فرماتے ہیں؟ فخر فرماتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک ہمارے بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی استاد ہیں، بہت بڑے محدث۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ملکہ زبیدہ کو خواب میں دیکھا۔ نام سنا ملکہ زبیدہ کا؟ سنا نام؟ جنہوں نے ہسٹری پڑھی ہوگی انہوں نے سنا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے ملکہ زبیدہ کو خواب میں دیکھا، اور بڑی اچھی حالت میں باغات میں ٹہل رہی تھیں، تو فقالت، میں نے اسے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا؟ تو ملکہ زبیدہ نے جواب دیا کہ مجھے اللہ نے جنت میں بہترین مقام عطا فرمایا، اور مجھے ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا غفر لی باول معول ضرب فی طریق مکہ، کہ جب آپ نے مکہ کی طرف نہر کھدوانے کا ارادہ کیا اور آپ کے مزدور نے پہلی کدال ماری، اسی کدال سے ہم نے آپ کی بخشش کر دی تھی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اللہ کے گھروں کو سنوارنا، آراستہ کرنا ان کے لیے۔ کچھ تلخ باتیں بھی کریں۔ مجھے 2-3 دن پہلے کسی نے پوچھا تھا کہ علامہ صاحب وہ پابندی ہے
کہ جب ہم حالت احرام میں ہوں تو مطاف میں طواف کرنے دیتے ہیں، تو اگر سادہ لباس میں ہو تو طواف نہیں کر سکتے، اوپر منزل پہ جانا پڑتا ہے، وہ چکر بہت لمبا ہے۔ تو اب بہت سے لوگ کہتے ہیں، مجھے انہوں نے طریقہ بتایا کہ تو ایسا کرو کہ تم نے عمرہ کر بھی لیا ہے نا، تو مطاف میں بیت اللہ کے نزدیک جانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سادہ کپڑے اپنے اتار دو، روٹین کے لباس اتار دو، اور احرام باندھ کے مطاف میں گھس جاؤ، طواف کر کے آ جاؤ۔ میں تو آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں، مجھے کچھ کہیں گے آپ؟ نہیں، بات نہیں سمجھ آئی؟ گورنمنٹ آف سعودی کی اسٹیٹ ہے، اس نے اعلان کر دیا کہ صرف عمرے والے حضرات جو ہیں، شیخ اخلاق صاحب آپ فرما دیجئے نا، کچھ ایسا ہی ہے، احرام والے نیچے جا سکتے ہیں، باقی لوگ کہاں طواف کرتے ہیں؟ وہ دیکھیں نا، ابھی عمرہ کر کے تشریف لائیں، بتا رہے ہیں کہ جو اوپر جاتے ہیں۔ تو مجھے کہتے ہیں علامہ صاحب، اگر ہم احرام باندھ کے نیچے چلے جائیں، ہم عمرہ نہیں کریں، مار نہیں ہیں، لیکن ان لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، چیٹ کرنے کے لیے، انہیں بیوقوف بنانے کے لیے، وائلیشن آف دا اسٹیٹ، لا آف اسٹیٹس، ان کے جو لاز اور رولز ہیں ان کو وائلیٹ کرنے کے لیے اگر ہم یہ احرام باندھ کے جو ہے وہ اپنا چلے جائیں تو کتنی سعادت حاصل ہوگی۔ اجازت دے دینا آپ؟ اللہ کے بندو، سارے نیک لوگ آئے مل کے انہیں رخصت دیتے ہیں، کر لو، بڑا اجر و ثواب ہے۔ نہیں تو کیا فرق پڑا، کسی کو دھوکہ دے دیا، چیٹنگ کر لی، بیت اللہ کو چھو تو لیں گے نا، قریب تو پہنچ جائیں گے۔ تو کہتے ہیں جی آپ مجھے اجازت دیں علامہ صاحب، کوئی حل کڈو۔ کہتا ہے کوئی حل کڈو علامہ صاحب، میں کہ بالکل ٹھیک ہے، کہتا ہے کہ حل نکالیے اس کا۔ دوسرا ہوتا ہے کہ غالباً کوئی ویکسینیشن کا پتہ نہیں، اب انہوں نے رول جو ہے ختم کیا کہ نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں جی ویکسینیشن کا، جی میں نے لوگوں کو سنا کہ جی میں تے کروائی کوئی نہیں، تو میں تے 2000 دے کے کارڈ بنوا لیا سا کہ میں ویکسینیٹڈ ہوں۔ ٹھیک، کرونا کی ویکسینیشن کا تھا میرا خیال ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ کروانی چاہیے، کارڈ لے لینا چاہیے؟ اب شاید پیچھے کوئی تھا، اب نہیں پوچھتے۔ چلے، اگر آپ کسی کو طواف کرنے کا دل مچل جائے تو فوراً احرام باندھ کے ہوٹل چلے جائیے گا، اور سمجھیے گا کوئی نہ آپ کی دل کی کیفیت کو جانتا ہے اور نہ کوئی آپ کی ظاہر کو۔ لوگوں نے ظاہر دیکھا تو آپ کے ظاہر کو دیکھ کے آپ کو مار سمجھ کے آپ بیت اللہ کو چھو رہے ہیں۔ رسالت باب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، فرمایا مومن کی یہ شان نہیں کہ اپنے آپ کو رسوا اور ذلیل کر دے۔ قالوا کیف یذل نفسه یا رسول اللہ، یہ اپنے نفس کو، اپنی ذات کو رسوا کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ فرمایا قال نبی رسول یتعرض من البلاء ما لا یطیق، تم کسی اپنے آپ کو ایسی مصیبت میں گرفتار کر لو جو کسی کی طرف سے نہ آئی ہو، بلکہ تم نے خود اس کو ایکسیپٹ کیا ہو، خود اپنے اوپر نازل کیا ہو۔ اور فرمایا الکذب یہدی الفجور، امام بخاری کی حدیث، جھوٹ جو ہے وہ نافرمانی کا راستہ دکھاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفَجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور دوسروں کو دھوکہ دینا، فرمایا یہ کہاں لے کے جاتا ہے؟ یہدی الی النار، کہاں لے کے جاتا ہے؟ اب مجھے ایک آپ کو یو ہیو ٹو ڈو سم کمپیریزن، ایک کمپیریزن کیجئے کہ ایک طرف آپ کے نبی کا فرمان ہے، ایک طرف کس کا فرمان ہے کہ جھوٹ مت بولنا، ایسا مت پوز کرنا جو اگینسٹ دا ریالٹی ہو، ایک طرف وہ ہے، ایک طرف بیت اللہ کی زیارت اور چومنا، ہاتھ لگانا، پریورٹی کس کو ہوگی؟ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مسترد کر کے آپ بیت اللہ کو غلاف کو چمٹ جائیں گے تو کیا وہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا؟ نہیں، وہ ایسا عذاب نازل کرے گا کہ میرے نبی کی بات کو نہیں سنا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کی اطاعت کرو گے تو اللہ کی اطاعت ہوگی، ان کی اطاعت نہیں کرو گے پھر اللہ کی اطاعت ہرگز نہیں ہوگی، یہ بات درست نہیں ہے۔ اور فرمایا لیس منا من غش، جو دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالت احرام میں خوشبو نہیں لگانی ہے، ابھی طواف کیا صحیح کرنی ہے، ہاں، حجر اسود کا بوسہ لینے چلے جاتے ہیں، وہاں خوشبو ہوتی ہے، اوائڈ کرنا چاہیے۔ تو اب وہ کیونکہ عام کپڑوں میں جانتے نہیں، تو کئی لوگ فرسٹ ٹائم جاتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا، وہ بوسہ لینے چلے جاتے ہیں، وہ صدقہ دیں گے، دم نہیں دیں گے، صدقہ دے دیں گے۔ خوشبو کا بوسہ دیا اس کو اپنا حجر اسود کو تو اس پر خوشبو لگی ہوتی ہے، اس کا وہ صدقہ دے دیں گے، دم نہیں دیں گے، صدقہ دیں گے۔ اور وہ احرام سے پہلے بدن پر خوشبو لگا لیں، دیٹ از رائٹ۔
احرام باندھنے سے نیت سے پہلے لگا لیں وہ ٹھیک ہے جی. بات یہ ہے کہ آخرت میں بارگاہ الہی میں قبولیت عمل کا مدار اخلاص کی نیت پر ہوگا. سنسیئرٹی آن دا بیسس آف سنسیئرٹی. یہ آپ کے اعمال کس طرح قبول ہوں گے؟ خلوص کی بنیاد پر، نیت کی بنیاد پر، ظاہر کی بنیاد پر نہیں. ٹھیک ہے جی. حج اور عمرے کی عبادت میں جھوٹ بولنا اور دھوکہ دہی کرنا ٹھیک نہیں ہے. اور بھی بہت ساری باتیں کرنی تھیں لیکن چلیں کوئی جی ارشاد. جی نہیں، ان کے لیے کوئی قانون نہیں. مائٹ از رائٹ. وہ فرما رہے ہیں کہ یہ بتا دیں کہ وہ جو رائل فیملی ہے، جو بادشاہ اور شہنشاہ ہیں، دوسروں پر تو پابندی لگا دی ہے کہ جی آپ بغیر احرام کے داخل نہیں ہو سکتے، لیکن وہ خود بغیر احرام کے داخل ہو کے جتھے کے جتھے آتے ہیں، طواف کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. تو ان کے لیے کوئی قانون نہیں. تو میں نے کہا مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. میں نے تو بڑا مختصر جواب دیا آپ کو. لا آپ کے ہاں کیا ہے؟ یہاں بھی یہ کچھ ہے نا، وائلیشن تو ہے لاز کی. چلیں جی کوئی بات کو ختم کرتے ہیں، سمیٹتے ہیں جی. بہت کچھ کہنا چاہتا تھا. ایک بات، سوالات ہیں جی چھوٹے سے. باپ نے بیٹے کو رقم دے دی ہے کاروبار کے لیے. باپ نے صورتحال واضح نہیں کی. کیا یہ رقم قرض ہے یا ہدیہ ہے؟ آپ میں سے کسی نوجوان کو والد صاحب نے کہا کہ بیٹے یہ لو 50 لاکھ کاروبار کر لو. کیا کر لو؟ کاروبار کر لو. اب بتائیں کہ یہ رقم باپ نے قرض دی ہے، ہدیہ دیا ہے، یا بیٹا صرف معاون ہے، تنخواہ دار ہے؟ کیا کیا جائے گا؟ وفات کے بعد وہ بیٹا کہتا ہے جب ابو نے 50 لاکھ دیا تھا یہ کاروبار میرا ہے. وہ وفات کے بعد اکیلا وارث بن کے بیٹھ جاتا ہے، سب کو محروم کر دیتا ہے، سب کی چھٹی کرا دیتا ہے. 3 بھائی ہیں، باپ نے ایک اپنی دکان پہ ایک بٹھا لیا، ایک کو فرنچائز دے دی، ایک کو کوئی کاروبار کروا دیا. اب بات کیا ہے کہ اب ہوگا کیا؟ اگر تو باپ نے قرض دیا ہے تو وہ واپس کرے گا. اگر تو باپ نے قرض دیا ہے، یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں خدا کے لیے اولاد کی محبت میں اتنے آگے نہ بڑھیے کہ قبر بھی تنگ ہو جائے. اتنے آگے نہ بڑھی کہ اللہ آپ کی قبر آپ پر تنگ کر دے، اور آپ کا حشر بھی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس پہ دیک اور تنگی پیدا کر دے. یہ جتنے آپ لوگ تشریف فرما ہیں، میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں، اور کلیئر کٹ وارننگ دے رہا ہوں میں آپ کو. اپنے آپ کو سنبھالیے. اپنی محبتوں کے اظہار کے اور پیرائے بھی ہیں، کسی اور حوالے سے محبت کر لیجئے. اگر بیٹے کو کاروبار کروانا ہے آپ نے ضرور کروائیں، لیکن مینشن کریں کہ وہ بیٹے کو آپ نے رقم ہدیہ دی ہے، وہ قرض دیا ہے، یا اس کو مالک بنا کے ہیبا کر کے اس کو فارغ کر دیا. اس کو اعلان کریں باقاعدہ. اگر قرض دیا ہے تو 20 کو وہ واپس کرے گا. اگر ہیبا کی ہے تو تحریر دکھائے کہ لو بیٹا دکھاؤ بھائی، اگر ابو نے آپ کو 50 لاکھ 1 کروڑ دیا تھا دکھاؤ، ابو نے ہیبا کیا تو مالک ہے. اگر نگران اور معاون مقرر کیا تھا، ابو نے 50 لاکھ دے کے گارمنٹس کا کاروبار کروا دیا تھا، تو پھر درمیان سے ہٹ جاؤ، اس میں ہمارا بھی حصہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ بیٹے کی حیثیت واضح کرنا پڑے گی، اور اگر معاون ہے اس کی تنخواہ بھی مقرر کریں. اور اگر کاروبار بڑی محبت ہے کہ بیٹا صبح شام ساتھ آتا ہے جاتا ہے، دوسرے 12 بجے سو کے اٹھتے ہیں، اور بڑی محبت ہے اولاد سے، تو پھر اولاد کو اپنے کاروبار کا کچھ حصہ، کچھ پرسنٹ اس کے نام کر دیں. کیا کر دیں؟ کچھ پرسنٹ عمران صاحب نام کرتے ہیں اس کے، 20%، 25% ان رائٹنگ سب کچھ دے دیں. میں عنقریب آپ کو جمعے پہ خطبہ دینے والا ہوں یہ تحریر کے حوالے سے، کہ لکھنا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کتنی تاکید فرمائی کہ چھوٹا سا کام بھی اس کو بھی لکھ لو. اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ ملکیت حصہ کو 20% بیٹے کو دے دیں، بیٹا کام میرا 20% آپ کا ہے. اب یہ کاروبار میں اشتراک ہوگا. کیا ہو جائے گا؟ اس میں نفع اور نقصان بھی ڈیسائیڈ ہوگا. باپ اور بیٹے کا دونوں کام کریں گے. اس کو مالک بنا دیں، نفع اور نقصان کے اصول طے کر لیجئے. اور بالفرض محال نہ کوئی دستاویز لکھی گئی، نہ قرض کو مینشن کیا گیا، نہ ہیبا کو مینشن کیا گیا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ بتا دیں کیا ہوگا. آپ مجھے بتائیے، میں ایک گھونٹ پانی پی لوں. کیا کریں؟ ایک باپ نے بیٹے کو کاروبار کروا دیا 50 لاکھ، آپ نے علی کو کام کروا دیا. یہ صاحبزادیاں آپ کی موجود ہیں، اور آپ نے کوئی مینشن نہیں کیا یہ قرض ہے، ہیبا ہے، اشتراک ہے، کچھ بھی نہیں آپ نے مینشن کیا. پیسے دے دیے اور دنیا سے رخصت ہو گئے. اب بتائیے اس کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ جی وہ وراثت میں جائے گا. اس کاروبار کا مالک والد ہوگا.
اس کاروبار کا مالک کون ہوگا؟ وہ سارے کے سارے اس میں. چلیں جی ایک سوال آپ سے ڈسکس کر لیتے ہیں اور کوشش کرتا ہوں جلدی ختم کر دوں. آپ کے جوہر ٹاؤن میں کچھ عرصہ پہلے ایک فیملی ہے, ان کی کوئی ایمبرائڈری کی کوئی تھوڑی انڈسٹری تھی یا فیکٹری تھی, وہ تھی, اور کوئی کنال یا 1.5 یا 2 کنال کا گھر تھا, بہت بڑا سا گھر تھا. 3 بھائی تھے 3 بہنیں, یہ ریئلٹی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. 3 بھائی تھے اور 3 بہنیں تھیں, اور 20 سال کے بعد 20 سال میں بہنوں کی شادی کر دی. انہوں نے اس جو والد کی فیکٹری کہیں گے, یہ ایمبرائڈری کی ہوتی, کیا لفظ بولیں گے؟ فیکٹری کہیں گے, فیکٹری ہے اس کی جی, اچھا کاروبار ہے. تینوں بھائیوں نے اس اپنے فادر کے بزنس سے 3 پراپرٹیز بنا لی. کتنی پراپرٹیز بنائیں؟ 3 پراپرٹیز بنا لی, بڑی چھوٹی بڑی پراپرٹیز بنا لی. اچھا اب ہوا یہ 3 بہنیں موجود تھیں, ان کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی, زیور بھی, گاڑیاں بھی دیں, بہت اچھا. اور والدہ موجود تھی, اور سٹل ڈویژن کے وقت بھی والدہ موجود تھیں. 20 سال بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی وہ اس کو ہم نے تقسیم کرنا. اب تینوں بھائیوں نے اپنے اپنے وہاں سے بزنس بنانے کا, الگ کرنے کا فیصلہ کر لیا. کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ وہ 20 سال بعد میراث تقسیم ہونے جا رہی ہے. تقسیم کس میں ہو رہی ہے؟ 3 بھائیوں میں. تو مجھے انہوں نے کہا کہ علامہ صاحب بہنوں کا تو حصہ نہیں ہے, ہم نے تو جہیز میں گاڑیاں بھی دی ہیں ان کو, ہم نے بہت جہیزیہ گاڑیاں بھی دی ہیں, ان کا تو آپ نام ہی نہ لیں, ان کو سائڈ پہ کریں. ہاں اماں ہے جو لینا لے لیں. اماں آپ مجھے بتائیے کہ جو 20 سال تک انہوں نے 3 بہنوں کے حصے کو انہوں نے استعمال کیا, ماں کے حصے کو استعمال کیا, وہ کاروبار میں اشتراک تھا یا کرایہ تھا؟ کیا دیا ماں کو؟ کچھ نہیں دیا, کچھ نہیں دیا انہوں نے ماں کو. اور کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ تینوں تقسیم کر رہے ہیں. اس کا کوئی حل ہے آپ کے پاس؟ نہیں, وراثت کیسے کریں گے ڈاکٹر پرویز صاحب, کیسے کریں گے؟ نہ کوئی شراکت ہوئی, نہ مداربت ہوئی, نہ کوئی طے شدہ منافع تقسیم ہوا. ماں کا حصہ ہے کہ نہیں, آپ بتائیے. یہ میں نے حصے نکالے تھے, ان کو نکال کے دیے تھے میں نے, کوئی 30-31 بنتے ہیں تینوں بہنوں کے, اور ماں کا 31 حصے تھے, اور 72 اس کا 72 بنتا تھا. تو 31 حصے بہن اور ماں کے تھے. فیکٹری کا اتنے ایک بڑا پورشن ماں اور بیٹیاں لے کے جا رہی تھیں. وہ پروفٹ جو ہو رہا تھا اس میں ماں اور بیٹیوں کا حصہ کوئی نہیں تھا. جو اس کو استعمال کیا انہوں نے اس میں حصہ کوئی نہیں تھا. جو الگ انہوں نے پراپرٹیز اپنی بنا لی, گھر بنا لیے, اس میں ان کا حصہ کوئی نہیں ہے نا. کیا کریں؟ کوئی حل ہے اس کا آپ کے پاس؟ نہ کوئی شراکت ہے, نہ مداربت ہے, سارا کچھ ہی کر لیا. اور انہوں نے اجرت بھی مقرر نہیں کی, نہ بہنوں کے لیے کہ بھی اس میں اتنا تمہارا ہے, تمہارا پورشن استعمال کر رہے ہیں, اور اس میں اتنا ایسا تمہارا. نہ بہنوں کو کچھ دیا, نہ ماں کو کچھ دیا. اور اب انہوں نے محنت کر کے کاروبار کو فلورش کیا ہے, بڑی محنت سے کاروبار آگے بڑھایا ہے. اس کے بارے میں وہ محنت طلب کر سکتے ہیں کہ ہم نے بڑی محنت کی ہے, وہ خیر سگالی کے طور پر سب کچھ جائے گا, اور وہ پوری کی پوری فیکٹری ترکے میں جائے گی. کس میں جائے گی؟ ترکے میں جائے گی, وراثت میں جائے گی. ماں اپنا جی تو ظاہر ہے وہ تو اس کو تو حساب ہو نہیں سکتا نا. اب اس کا ہوگا یوں, طریقہ کار یہ ہوگا کہ سب سے پہلے تو وہ جو فیکٹری کی پوری قیمت ہے, وہ پوری قیمت میں اس کی تقسیم ہوگی. 1/8 ان کی ماں لے جائے گی, باقی ان کی بہنیں لے کے جائیں گی. بہنوں کو میں نے دیکھا کہ 21 حصے آئیں گے ایک بہن کو, اور بیٹے کو 42 آتے ہیں. یہ اس طرح سلسلہ چلتا چلا جائے گا, اور یہ برابر کی تقسیم ہوگی. اس کے بعد شرعی تقسیم ہوگی. وہ جو انہوں نے وہاں سے پیسہ نکالا تھا نا, فیکٹری سے نکال کے اپنی پراپرٹیز بنائی ہیں, جو انہوں نے اپنے گھر بنا لیے, ایک ڈیفنس میں بھی ہے, بحریہ میں بھی ہے, ادھر کوئی اور سوسائٹی میں بڑے بڑے 2-2 کنال کے گھر بنا لیے انہوں نے. اس کا کیا کریں؟ اس کا کیا کریں؟ اس میں جو زمین ہے نا, جتنا پیسہ انہوں نے زمین خریدنے کے لیے نکالا ہے, وہ پیسہ جو ہے وراثت میں جائے گا. اگر انہوں نے 30 یا 40 یا 50 لاکھ نکالا ہے نا ایک پلاٹ کے, ایک بھائی نے نکالا ہے, تو وہ اس کا اس طرف چلا جائے گا. اور اس کے علاوہ جو کنسٹرکشن ہوگی, کنسٹرکشن کے لیے جتنا پیسہ نکالا ہے وہ بھی ان کو مائنس کرنا پڑے گا. وہ بھی اسی کاروبار سے نکلا ہے, وہ اس تناسب سے مائنس کرنا پڑے گا جس تناسب سے انہوں نے وہاں سے پیسے نکالے ہیں. وہ جتنا بھی اس کا سٹرکچر ہے, اور
اس کا انہیں حساب دینا پڑے گا، ماں کا بھی حصہ نکالیں گے۔ اگر اس نے 50 لاکھ لے کے اس نے اپنا پلاٹ خریدا ہے تو پیسہ اسے فیکٹری سے نکالا ہے، وہ 50 لاکھ واپس آئے گا، واپس آنے کے بعد بہنوں میں اور ماں میں بھی تقسیم ہوگا، بھائیوں میں بھی تقسیم ہوگا، وہ برابر تقسیم ہوگا، آپ اکیلے اس کے وارث نہیں بن سکتے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ زندگی میں فیصلے کر لیں وہ زیادہ بہتر ہے، اور موت کے بعد فوراً پراپرٹی کو تقسیم کریں، فوراً جو میراث ہے اس کی تقسیم میں تاخیر نہ کریں، یہ بہترین طریقہ ہے۔ اور میرے نزدیک اس کا کوئی حل نہیں۔ میرے پاس جتنے لوگ فتویٰ کے لیے آتے ہیں کہ علامہ صاحب وراثت کا مسئلہ، تو میں کہتا ہوں کہ فوراً تقسیم کریں۔ آپ لوگ کہتے ہیں یہ دنیا کی کہے گی، لوگ کس ان کی کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ کس کی پرواہ کی جائے، لوگوں کی یا اللہ کی؟ اللہ کی۔ لوگ قبر میں آئیں گے، یوم حساب میں آپ کا ساتھ دیں گے؟ چلیں اتنا تو وعدہ کریں کہ اپنی پراپرٹی کو آپ پراپر تقسیم کر، زندگی میں کریں گے تو برابر کریں گے، اور بعد میں اگر والد یا والدہ کا یا بھائی کا انتقال ہو جائے تو اس کو آپ فی الفور اس کی میراث کو آپ تقسیم کریں گے، اس میں کوتاہی نہیں برتیں گے۔ ابھی میرے پاس ریسنٹلی 2 ہفتے سے ایک میٹر چل رہا ہے، اور والد انتقال کر گئے ہیں، اور وہ بہنوں سے کہتے ہیں کہ تو ہی میں نے معاف کر دے، تو ہی میں نے 3 سے تو معاف کروا لی ہے کہ 1-2 درمیان میں اڑ گئی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے دینا ہی نہیں، میں نے دینا ہی نہیں، معاف کر دیں، کرنا کر دیں۔ اب انہوں نے کیا کام کیا ہے کہ اس معافی کے لیے انہوں نے ایک جھوٹا کیس کر کے ایسا پریشر بلڈ اپ کیا ہے کہ وہ ہاتھ جوڑ رہی ہیں کہ اسی طرح معاف کر دیں، ساری جان چھٹ لے جا سارا کچھ۔ یہ بات ہے۔ کاش میں نے کہا میرے پچھلے 2-3 جمعے ہیں، اس کو آپ سن لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک بالشت زمین بھی اگر آپ نے کسی کی میراث کی اپنے قبضے میں کر لی تو اللہ تعالیٰ روز قیامت 7 زمینوں کا توق آپ کے گلے میں ڈال دے گا۔ اللہ کی پناہ مانگے، اللہ کی پناہ مانگے۔ سنتے عطا فرما لیجیے۔